دھوکہ، فریب، لالچ، جھوٹے دعوے، سبز باغ، بے عمل گفتگو، ریاکاری، منافقت، غرض کیا کچھ نہیں ہے جو جمہوری سیاست میں سکہ رائج الوقت نہیں رہا۔ وہ فرعون صفت قوتیں جو صدیوں سے طاقت کی بنیاد پر ہر علاقے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روند کر اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھا کرتی تھیں۔ ان نمرودوں، فرعونوں اور سکندروں کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اب حکومت کرنے کے لیے صرف اسپِ تازہ اور توپ خانے کافی نہیں، کیونکہ لوگ اب جمع غفیر کی طرح بادشاہوں کے مقابل آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات دیکھ کر ان عیار صفت قوتوں نے اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے پوری دنیا کے عوام کو ایک فریب شرکت اقتدار دیا، آج جس کا نام جمہوریت ہے۔ انقلاب فرانس کے دوران طاقتور اشرافیہ کو اپنی جانیں بچانا مشکل ہو گئیں۔ لوگ ہر صاحب ثروت کی گردن اڑا دیتے، بادشاہ کا سر تیز دھار آلے سے کاٹا گیا اور ہجوم اس کے ساتھ فٹ بال کی طرح کھیلتا رہا۔ اس کی لاڈلی بیوی میری اینٹونیٹ، جس کا یہ فقرہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے، اسے بھی ایک بڑے ہجوم کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اس عوامی غم و غصے کے ماحول میں جب بادشاہت کی جگہ الیکشن، ووٹ، رائے اور نمائندگی جیسی خوشکن تراکیب پیش کی گئیں تو عوام کے اجتماعی غصے کے غبارے سے ہوا نکل گئی، ورنہ یہ طوفان اہل مقتدر قوتوں کے ٹھکانے جلا کر بھسم کرنے والا تھا۔ اقبال نے ابلیس کے مجلس شورا میں اس تبدیلی کا نقشہ ابلیس کی زبانی اس طرح کھینچا ہے: ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ دنیا کے ہر جمہوری ملک کی اپنی ایک مقتدر قوت اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور پورا جمہوری نظام اس کی تخلیق ہوتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کا کارپوریٹ سرمایہ دار گروہ اصل طاقت ہے، جس کے اربوں ڈالر سے پارٹیوں اور سیاست کا کاروبار چلتا ہے۔ ان ملکوں کی نہ صرف جمہوری بلکہ عسکری قوت بھی مقتدر قوت کے اشارے پر ملکوں پر حملہ کرتی ہے، اور کانگریس یا پارلیمنٹ پرفریب جمہوری نعروں اور انسانی حقوق کے خوشنما لبادے میں اس عالمی قتل عام کی منظوری دے دیتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی مقتدر قوت ملکی حالات کے اعتبار سے کبھی عسکری ہوتی ہے اور کہیں نیم عسکری قبائل پر مشتمل ہوتی ہے۔ جمہوری طور پر بظاہر دکھائی دینے والے حکمران ان کے سامنے تنہائی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن عوام میں ان کے خلاف سرکشی کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ نواز شریف، مریم نواز، محمد زبیر، بلاول، عمران خان، شہباز شریف، حافظ سعد محمود، سراج الحق، خواجہ آصف، شاہ محمود یا شیخ رشید کے طرز عمل پر حیرانی کیوں؟ یہ سب بھی اسی رنگ بدلتی جمہوریت کے خوشنما چہرے ہیں۔ کسی کو ان کے بار بار موقف بدلنے اور اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ روابط رکھنے کے ساتھ ساتھ عوام کے سامنے اسی اسٹیبلشمنٹ کو للکارنے کے دوگلے پن پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو قومی سطح کے جمہوری رہنما ہیں اور قومی سطح کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جمہوریت کا خمیر تو ایسا ہے کہ یہ کونسلر کی سطح تک دھوکے، فریب اور چال بازی سے گندھا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا، بلکہ شاید اب بھی ہے، کہ جب ضلع کی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ڈیپٹی کمشنر ہوتا تھا، تمام مقبول مقامی، صوبائی اور قومی رہنما چاہے عوام کے سامنے اسے گالیاں دیں، بیوروکریسی کو خرابیوں کی جڑ قرار دیں، لیکن تنہائی میں اس کے روبرو بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ الیکشن لڑوانے سے لے کر الیکشن جتوانے اور ہروانے تک اسی ڈیپٹی کمشنر کی شوبدہ بازیاں چلتی ہیں، بلکہ کامیابی کے بعد تو اس کی مزید ضرورت آن پڑتی ہے۔ بلوچستان کے ایک وزیر اپنی عوامی جاذبیت اور مقبولیت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، ہر الیکشن میں اس بس میں سوار ہو جاتے جو اقتدار کی منزل پر پہنچا دیتی۔ یہ 1992 کا واقعہ ہے کہ وابڈا اور زمینداروں کے درمیان بجلی کی سپلائی اور بلوں کی ادائیگی پر جھگڑا چل رہا تھا۔ وابڈا نے لاتعداد زمینداروں کے ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفارمر اتار کر میرے دفتر کے سامنے شاہی باغ مستونگ میں رکھے ہوئے تھے۔ زمیندار ایک بہت بڑے جمع غفیر کی صورت سراپا احتجاج تھے۔ میں نے ایکسین وابڈا سے طویل میٹنگ کی اور کہا کہ بلوں اور بجلی کی سپلائی پر بعد میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹرانسفارمر اتار کر باغات کو خشک کرنا ظلم ہے، اس لیے انہیں واپس لگا دو، ورنہ میں انتظامی حکم نامہ جاری کر دوں گا۔ ایکسین نے کہا میں کل تک کرین منگوا کر واپس لگوا دوں گا۔ لوگوں کے احتجاج کی خبر پا کر وزیر صاحب ہجوم میں تشریف لے آئے اور دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں اس ڈیپٹی کمشنر کو، نہ مانا تو آج وہ نہیں یا میں نہیں۔ تقریر کے بعد وہ میرے دفتر تشریف لائے، انتہائی تپاک سے ملے اور پھر کہنے لگے آپ جیسے مہربان آفیسر کی وجہ سے ہی تو میں نے اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کر مرکز میں وزیر بننے کا خواب دیکھا ہے۔ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ ٹرانسفارمر واپس لگا دیں تو یہ سب میرے ممنون احسان ہوں گے۔ میں نے کہا ہم تو پہلے ہی واپس کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، چلیں چل کر اعلان کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ یہیں بیٹھیں، میں خود جا کر انہیں بتا دوں گا۔ وہ واپس گیا اور بلند جگہ کھڑے ہو کر بولنے لگا۔ میں نے ڈیپٹی کمشنر سے کہا دیکھو آج فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ ان بیوروکریٹس نے مذاق بنا رکھا ہے، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں
اور خود ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر عیاشی کرتے ہیں۔ میرا غصہ دیکھ کر ڈی سی سمجھ گیا اور فوراً فیصلہ کیا کہ ٹرانسفارمر واپس کر دو۔ تالیوں کی گونج میں تمام ذمہ دار اپنے اس محسن کے نعرے لگا کر گھروں کو لوٹ گئے۔ اسی وزیر صاحب کا ایک اور قصہ بھی کمال کا ہے۔ چال بازی اور فریب کا خوبصورت نمونہ۔ موصوف ایک دفعہ کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے، جہاں سے انہوں نے شیخ خلیفہ بن زید سے ملنے ابوظبی جانا تھا، جو ان کے ضلع میں شکار کھیلنے آیا کرتا تھا۔ RCT ہائی وے کسی احتجاج کی وجہ سے مستونگ اور کلات کے درمیان بلاک تھی۔ معاملہ وابڈا کا ہی تھا۔ وزیر صاحب کو لیٹ ہونے اور فلائٹ کے نکل جانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ وہ گاڑی کی چھت پر کھڑے ہوئے اور کہا میں ابھی کراچی جا رہا ہوں اور رستے میں کلات کے ڈیپٹی کمشنر احمد بخش لہڑی کے پاس جا کر آپ کے ڈیپٹی کمشنر مستونگ کو فون کروں گا اور مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ آپ لوگ فوراً مستونگ پہنچو۔ لوگوں نے سڑک کھول دی اور میری جانب مستونگ روانہ ہو گئے اور وہ مخالف سمت میں کلات روانہ ہو گیا۔ لوگ میرے دفتر کے باہر آ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب وزیر کا فون آتا ہے۔ آخر میں نے خود احمد بخش لہڑی کو فون کیا اور وزیر صاحب کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے مجھے سڑک والے پیٹرول پمپ پر ملے تھے۔ کہنے لگے ابوظبی جا رہا ہوں، کوئی چیز چاہیے تو بتائیں۔ جمہوریت میں چونکہ چھانسا اور فریب دینے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے اپنی فلائٹ مس ہو جانے سے بچنے کے لیے بھی کوئی اس قدر پرفریب منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ فریب، دھوکہ، سبز باغ دکھانا اور منافقت سب اس جمہوری نظام کے چہرے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی فاتح خوانی کے لیے جانا، گھن آتی ہو مگر عوام سے ہاتھ ملانا، گلے ملانا، اپنی جدوجہد کے جھوٹے افسانے سنانا اور سب سے اہم بات یہ کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے جھوٹے وعدے کرنا۔ ہر بڑے سے بڑے لیڈر کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہے اور نہ ہی استطاعت، لیکن وعدے پر وعدے کیے جاتا ہے۔ انہی جھوٹے وعدوں پر تو سب کو ووٹ ملتے ہیں۔ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی عرض داشت، جس کے آخر میں ابلیس اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ جمہوریت کے ارباب سیاست کی موجودگی میں اب زمین پر میری کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک۔